بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سیرت کی جھلکیوں کی آج کی قسط میں ہم ماضی کی گہرائیوں میں سفر کریں گے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن نسبی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ بت پرستی عرب میں کیسے داخل ہوئی، اور آخر میں ہم عمر بن لوحی کی کہانی سے ملنے والے ابدی اسباق پر رک کر غور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی تاریخ۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا گیا۔ سورۃ الفاتر آیت 24 میں فرماتا ہے، کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس میں خبردار کرنے والا نہ آیا۔ عربوں کی طرف 2 انبیاء بھیجے گئے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ دونوں نے ایک دل سوز دعا کی، اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کی زندگیوں کو پاکیزہ کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 129۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کی قبولیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہوں، اور میں وہ خوشخبری ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام یعنی یسوع نے دی تھی۔ یہ روایت ابن اسحاق کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قدیم شہر ار سے تھے۔ وہ اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ مصر گئے، جہاں فرعون نے سارہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ فرعون نے اپنی غلطی محسوس کی اور اپنی بیٹی ہاجر کو سارہ کی خدمت کے لیے دے دیا۔ اس وقت تک سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ پھر اس نکاح سے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر ہاجر اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو سوکھی سنسان وادی مکہ میں چھوڑ آئے اور خود فلسطین واپس چلے گئے۔ پانی ختم ہوا تو ہاجر صفا اور مروہ کے درمیان بے چینی سے دوڑتی رہیں۔ اللہ نے انہیں زمزم کا معجزہ عطا کیا، وہی چشمہ جو آج تک جاری ہے۔ وادی میں پانی آ جانے کے بعد مسافر مکہ میں ٹھہرنے لگے، اور جرہم نامی ایک قبیلہ ہاجر کی اجازت سے مکہ میں آباد ہو گیا۔ یوں لوگ مکہ کی سرزمین میں رہنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے آتے رہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے آزمایا، جس میں انہیں اپنے کمسن بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دکھایا گیا۔ قرآن اس لمحے کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ نقل کرتا ہے جسے قرآن نے سورہ صافات میں نقل کیا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، جو حکم ملا ہے وہی کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، اللہ نے ندا دی، اے ابراہیم، رک جاؤ، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ واقعی کھلی آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیجا اور فرمایا، ہم نے اسے ایک عظیم قربانی کے بدلے فدیہ دیا، اور اس کا ذکر خیر آنے والی نسلوں تک باقی رکھا۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔
پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کیا اور انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو مسلمان یعنی تیرا فرما بردار بنا دے، اور ہماری نسل میں ایک ایسی امت اٹھا جو مسلمان ہو، ہمیں ہمارے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 میں ہے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر عرب میں ایک خدا کی عبادت کو قائم کیا اور اسی کے ذریعے اسلام کی بنیاد رکھ دی۔ پھر اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو مکہ کی طرف حج کے لیے پکارا اور یوں حج کی عبادت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اللہ نے مکہ کو حرم یعنی مقدس مقام بنایا، اور یہ لفظ حرم اسی اصل سے نکلا ہے جس سے حرام بنتا ہے، جس کا مطلب ہے ممنوع۔ یہ ایسی پناہ گاہ ہے جہاں بعض عام حلال اعمال کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے، جیسے شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ۔ اسماعیل علیہ السلام سے قریش تک نسب۔ اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کیا۔ ان کے 12 بیٹے ہوئے جو 12 قبائل کے سردار بنے اور پورے عرب و بیرون عرب پھیل گئے۔ انہی میں ایک بیٹا قیدار تھا جس کی نسل میں ایک بلند رتبہ شخصیت پیدا ہوئی، عدنان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک مکمل طور پر ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عدنان کے درمیان 21 نسلیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نسب بیان کرتے ہوئے عدنان پر رک جاتے تھے۔ عدنان کی نسل سے کئی قبائل نکلے جن میں سب سے اہم کنانہ تھا، اور کنانہ کی نسل سے فہر پیدا ہوئے جنہوں نے قریش کی بنیاد رکھی۔ قریش میں سب سے معزز خاندان ہاشم کا تھا، اور اسی خاندان سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول منتخب فرمایا۔ یہاں نسب نامہ دکھایا جاتا ہے، ایک رنگ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دوسرے میں عدنان، کنانہ، فہر، تیسرے میں قصی سے عبداللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے ان کے قریب ترین 5 آبا ہیں۔ اور اب ان 5 آبا پر تفصیل سے گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ایک قدم پیچھے چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عرب کی صورتحال کیا تھی اور لوگ کون کون سے مذاہب اختیار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا عرب اور بت پرستی کا آغاز۔ طویل عرصے تک عرب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم رہے۔ توحید ان کا بنیادی عقیدہ تھا۔ یہ کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 500 سال پہلے تک برقرار رہی۔ پھر ایک شخص سامنے آیا، عمر بن لوحی خزائی، جس نے اسماعیل علیہ السلام کے دین میں تبدیلی کی۔ وہ نہایت معزز، نیک، سخاوت کرنے والا اور عبادت گزار تھا۔ لوگ اس کی ہر بات پر اعتماد کرتے تھے۔ وہ شام گیا جہاں اس نے طاقتور عمالقہ تہذیب دیکھی جو اپنے وقت کی ایک سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اپنی طاقت اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عمر بن لوحی ایک بت حبل اپنے ساتھ لے آیا اور اسے کعبہ کے سامنے نصب کر دیا۔ یوں عرب میں بت پرستی کی باقاعدہ بنیاد پڑ گئی۔ ابتدا میں لوگ سمجھتے تھے کہ بت اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، مگر جلد ہی عقائد بگڑ گئے۔ اب لوگ بتوں کے نام پر حج کرتے، قربانیاں پیش کرتے، سجدے کرتے اور نظریں چڑھاتے تھے۔ توہمات عام ہو گئیں۔ چونکہ مکہ والے حرم کے محافظ تھے، بت پرستی پورے عرب میں پھیل گئی۔ عمر بن لوحی کی کہانی سے اسباق۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص کیسے پورے معاشرے کے عقائد بدل سکتا ہے۔ اس سے چند باتیں
واضح ہوتی ہیں۔ اس نے سمجھا کہ چونکہ عمالقہ طاقتور ہیں لہذا وہ جو کچھ کرتے ہیں وہی درست ہوگا، سو اس نے ان کی بت پرستی اپنا لی۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور لوگ اس کی اندھا دھند پیروی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کو صدیاں گزر چکی تھی، اصل تعلیمات دھندلا گئی، عوام میں دین کا علم کم تھا، توہمات اور بدعات تیزی سے پھیل گئیں، یوں بت پرستی ہر گھر میں داخل ہو گئی اور اسلام سے پہلے عرب کا سب سے بڑا مذہب بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں دیکھا، اس کی انتڑیاں اس کے پیچھے گھسیٹ رہی تھیں، وہ پہلا شخص تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدلا۔